بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کے اس علاقے میں سوڈانیوں نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو انہی مسلمانوں میں سے تھے۔ ان جاسوسوں کا وہاں اور کوئی بس نہیں چلتا تھا، صرف مخبری کرتے تھے۔ اسحاق کے متعلق انہی جاسوسوں نے بتایا تھا کہ اس علاقے پر اسی کا اثر و رسوخ ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ شام کے بعد جو جاسوس پہنچے انہوں نے سالار کو پوری خبر سنائی کہ کمانڈر اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو لے گیا تھا اور قید خانے کے ایک سپاہی نے اسے راستے میں قتل کر دیا اور مستورات کو واپس لے گیا ہے۔ انہوں نے سپاہی کا نام بھی بتایا۔ سالار نے یہ مسئلہ سوڈان کے حکمران کے آگے رکھا۔ اس نے صلیبی مشیروں کو بتایا۔ ان صلیبیوں نے مشورہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، مسلمانوں پر فوج کشی کی حماقت نہ کر بیٹھنا، انہیں کسی اچھے طریقے سے دوست بنانے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ یہ کارروائی کرو کہ اس سپاہی کو خفیہ طریقے سے قتل کرا دو تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاتھ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، اور اسحاق پر تشدد جاری رکھو۔ اسحاق کو ایک بار پھر تشدد کے شکنجے میں جکڑ لیا گیا۔ اب تو سالار اس سے اپنے کمانڈر کے قتل کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ اسے اتنی درندگی کا تختہ مشق بنا دیا گیا جتنا انسانی تصور سے باہر تھا۔ رات کے وقت وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ ہوش میں آیا تو کوٹری میں اندھیرا تھا، باہر ایک مشعل جل رہی تھی۔ اسحاق نے اپنا ہاتھ ایک طرف کیا تو ہاتھ کسی کے جسم پر لگا۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی لاش ہے جو پہلے دن سے اس کے ساتھ پڑی ہے، مگر اسے ایسا لگا جیسے لاش سانس لے رہی ہو۔ یہ اس کے دماغ کی خرابی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے جسم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ لاش نے حرکت کی تو اسحاق نے چونک کر دیکھا، چہرے پر نظر ڈالی تو یہ لاش نہیں تھی، کوئی زندہ انسان تھا، اور یہ کوٹری کوئی اور تھی۔ دوسرا آدمی بھی شاید بے ہوش تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آیا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسحاق بڑی مشکل سے اٹھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس آدمی نے مری ہوئی آواز میں کہا، عمرو درویش۔ اسحاق نے حیران ہو کر کہا، عمرو درویش، میں اسحاق ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عمرو درویش بھی صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ بھی انہی مسلمان قبیلوں میں سے تھا جو سوڈانی ہوتے ہوئے سوڈان کی فوج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے۔ عمرو درویش بھی جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ اسحاق کا نام سن کر اٹھ بیٹھا۔ اسحاق نے پوچھا، تمہیں کیا کہتے ہیں؟ عمرو درویش نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ عالم کے روپ میں اپنے علاقے میں جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں شہزادوں کی طرح رکھیں گے اور جس لڑکی کو پسند کرو گے وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ عمرو نے پوچھا، تم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے تمام قبیلوں کو سوڈان کا وفادار بنا دو، اس کے عوض مجھے مسلمانوں کے علاقے کا امیر بنانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی الگ فوج بنانا چاہتے ہیں۔ عمرو درویش نے کہا، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہیں بہت تکلیفیں دے رہے ہیں۔ معلوم نہیں ہمیں ایک ہی کوٹری میں کیوں بند کر دیا ہے، شاید اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے مل جاؤ۔ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، اس پر عمل کرنے سے پہلے تم سے اجازت لینا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا تم مل گئے۔
عمر درویش نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہم اذیتیں کب تک برداشت کریں گے؟ آج نہیں تو کل مر جائیں گے۔ یہاں اور کئی سوڈانی مسلمان قید ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے جال میں آ جائے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے چند ایک ساتھیوں کو یہ ورغلا کر ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ تم ان کی شرط مان لو، اس بہانے آزاد ہو جاؤ اور اپنے علاقے میں جا کر کچھ بھی نہ کرو، رات کے اندھیرے میں مصر کو نکل جاؤ، تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں ان کی بات مان لوں، یہ مجھے جو سبق پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھ لوں، ان کا بتایا ہوا بحروب دار لوں اور اپنے تمام قبیلوں کو خبردار کر دوں کہ وہ سوڈانیوں کے کسی چکر میں نہ آئیں۔ اگر میں ان کا ساتھی بن گیا تو میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسحاق نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سوڈانی ہمارے علاقے پر حملہ کر دیں، ہمارے لوگ اتنے جلدی ہتھیار ڈالنے والے تو نہیں، لیکن فوج اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، فوج آخر فوج ہے۔ عمر درویش نے کہا، ہمیں قربانی دینی پڑے گی، ہم مصر سے چھاپہ ماروں کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، فی الحال ضرورت یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک آدمی باہر نکل جائے، اگر ہم دونوں اکٹھے ان کی شرط مان کر نکل جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اسحاق نے کہا، میں یہیں رہوں گا، تم انہیں دھوکہ دو، اگر ہم نے اکٹھے ان کی بات مان لی تو انہیں شک ہوگا، یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے رات ایک کوٹری میں رہ کر کوئی منصوبہ تیار کیا ہے۔ میں سختیاں برداشت کرتا رہوں گا، تم نکل جاؤ۔ صبح طلوع ہوتے ہی کوٹری کا دروازہ کھلا، ایک سپاہی نے اسحاق کو برچھی چبوئی اور اسے اٹھا کر دھکے دیتا اپنے ساتھ لے گیا۔ کوٹری کا دروازہ پھر بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سوڈانی فوج کا ایک عہدیدار آیا، اس نے سلاخوں میں سے عمر درویش سے پوچھا، اگر تم نے آج انکار کیا تو تصور نہیں کر سکتے کہ تمہارے جسم کا کیا حال ہوگا، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، تم اس دنیا میں دوزخ دیکھ لو گے، ہر روز مرو گے اور ہر روز جیو گے۔ عمر درویش نے کہا، مجھے کسی اچھی جگہ لے چلو، میرے جسم کو ذرا سا سکون آنے دو، یہاں میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ سوڈانی عہدیدار نے کہا، میں تمہیں جنت میں بٹھا سکتا ہوں، تمہیں جنت کی پریوں میں بٹھا دوں گا، اور اگر وہاں بھی تم نے انکار کیا تو جتنے دن زندہ رہو گے پچھتاتے رہو گے، ہمیں رو رو کر کہو گے کہ میں نے تمہاری شرط مان لی ہے، تو بھی ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ کرا رہا تھا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلتی نہیں تھیں، اس نے سرگوشی سی کی، ایسا نہیں ہوگا، مجھے کہیں لے چلو اور بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسے اسی وقت لے گئے اور ویسے ہی خوشنما کمرے میں جا رکھا جیسا اسحاق کو دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک طبیب آ گیا، اس نے اس کے جسم کا معائنہ کر کے اسے دوائیں پائیں، اسے اعلیٰ قسم کا کھانا کھلایا گیا۔ اس دوران اسی سوڈانی سالار نے جو اسحاق کا جسم توڑتا رہتا تھا عمر درویش سے پوچھا، کیا تم نے ہماری ہر بات ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ عمر درویش نے سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ لیٹا اور گہری نیند سو گیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو رات بھی گزر چکی تھی اور اگلا دن گزر گیا تھا۔ وہ بہت دنوں سے قید خانے کے تہخانے میں اذیتیں برداشت کر رہا تھا۔
جسم بہت حد تک سوکھ گیا تھا، ہڈیاں دکھ رہی تھیں۔ اتنے نرم و گداز بستر پر اتنی لمبی نیند سے اس کے جسم میں صحت کے آثار نظر آنے لگے۔ اسے دوائیاں دی گئیں اور اسے بادشاہوں والا کھانا کھلایا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بال ریشمی تھے اور کھلے تھے۔ اس کے کندھے اور بازو عریاں تھا۔ عمرو درویش فوجی تھا، جنگلوں میں پیدا ہوا اور فوج میں اس کی عمر میدان جنگ میں گزر رہی تھی۔ اس لڑکی کو اس نے خواب سمجھا، لیکن لڑکی نے آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں۔ لڑکی باہر گئی اور طبیب کو بلا لائی۔ طبیب نے اسے دیکھا اور دوائی پلا کر چلا گیا۔ فوراً بعد 2 صلیبی آ گئے۔ وہ سوڈانی زبان روانی سے بولتے تھے، تخریب کاری کے ماہر معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے عمرو درویش کو اس مہم کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے علاقے میں جا کر یہ نہیں بتائے گا کہ وہ قید میں رہا ہے، بلکہ یہ بتائے گا کہ میدان جنگ میں اسے ایک بزرگ ملے تھے جنہوں نے اسے کہا تھا کہ مصری فوج کا سوڈان پر حملہ مصر کے لیے مہنگا ثابت ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ سوڈان کا ساتھ دیں، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ صلیبیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ مجذوب عالم کے بیس میں مسلمانوں کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی اور مصر کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرے گا۔ عمرو درویش خندہ پیشانی سے رضامند ہو گیا۔ اسی وقت اس کی ٹریننگ اور ریہرسل شروع ہو گئی۔ شام کے بعد اس کے آگے لڑکیوں نے کھانا چنا۔ شراب بھی رکھی گئی جو اس نے قبول نہ کی۔ کھانے کے بعد جب لڑکیاں دسترخوان سمیٹ کر لے گئیں تو ایک اور لڑکی شب خوابی کے لباس میں آ گئی۔ اس کا جسم نیم عریاں اور چال ڈال اشتعال انگیز تھی۔ عمرو درویش نے لڑکی سے پوچھا، تم کیوں آئی ہو؟ آپ کے لیے آئی ہوں، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عاشی نام ہے میرا، لڑکی نے جواب دیا اور اس کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ عمرو درویش نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم چلی جاؤ۔ میں حکم لے کر آئی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ عمرو درویش نے کہا، مجھ سے یہ لوگ جو بات منوانا چاہتے تھے وہ میں نے مان لی ہے۔ اب مجھے تم جیسے حسین فریب کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ عاشی نے کہا، میں جانتی ہوں، آپ کے متعلق مجھے سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ میں انعام کے طور پر آئی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ سپاہی جب میدان جنگ سے آتے ہیں تو ان کی روح عورت کی طلبگار ہوتی ہے۔ عمرو درویش نے کہا، میں ہارا ہوا سپاہی ہوں، میری روح مر گئی ہے، مجھے اپنے جسم سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے اس کی کسی بھی ضرورت کا احساس نہیں رہا۔ قید خانے میں ابلے ہوئے پتے کھاتا رہا تو بھی مطمئن رہا، یہاں اتنے اچھے کھانے کھائے ہیں تو بھی مطمئن ہوں، لیکن خوش نہیں ہوں، میں شکست خوردہ ہوں۔ لڑکی ہنس پڑی جسے کسی نے جلتا رنگ چھیڑ دیا ہو۔ شراب کے 2-4 گھونٹ آپ کو مسرتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ حلق سے اتر جائے تو مجھے دیکھنا، مجھ میں آپ کو پھولوں کا حسن نظر آئے گا۔ عمرو درویش نے کہا، میری مجبوری یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم عصمتوں سے کھیلا نہیں کرتے، عصمتوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ صرف مسلمان لڑکیوں کی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، میں مسلمان نہیں،
اور تم عصمت والی بھی نہیں، پھر بھی میرا فرض ہے کہ تمہاری عصمت کا خیال رکھوں۔ لڑکی مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اپنی قوم کی ہو یا اپنے دشمن کی، مسلمان اگر ایمان کا پکا ہے تو اس کی عصمت کی حفاظت کرے گا۔ تم تمام رات میرے پاس بیٹھی رہو، صبح سب کو بتاتی پھرو گی کہ رات ایک پتھر کے پاس بیٹھ کر گزاری ہے۔ کیا میں خوبصورت نہیں؟ تم جیسی بھی ہو میرے کسی کام کی نہیں، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اگر تم اس ذلیل زندگی سے آزاد ہونا چاہو تو میں تمہیں جان پر کھیل کر یہاں سے نکال لے جاؤں گا اور کسی شریف گھرانے میں آباد کر دوں گا۔ آپ سے پہلے بھی ایک یہاں آیا تھا، وہ بھی آپ کی طرح باتیں کرتا تھا، وہ بھی سوڈانی مسلمان تھا۔ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی کہ چونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ عورت میں دلچسپی نہیں لیتے۔ میں نے مصر کے کئی مسلمان دیکھے ہیں، وہ عورت کو دیکھ کر بھوکے درندے بن جاتے ہیں۔ میں 3 ایسے مصری مسلمان بتا سکتی ہوں جنہیں میں نے اور شراب کی اس سرائی نے غدار بنایا ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ غدار ہیں۔ تم باتیں کر رہی ہو، میں تمہارے چہرے پر اور تمہاری آنکھوں میں تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی جھلک دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ زندہ ہیں کیا؟ معلوم نہیں مجھے۔ آپ سے پہلے جو یہاں آیا تھا اس نے بھی یہی پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ وہ اسحاق کی بات کر رہی تھی۔ اسحاق کو جب اس کمرے میں لایا گیا تھا تو اسی لڑکی کو اس کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے عمرو درویش سے کہا، اس سوڈانی مسلمان نے مجھ سے میرے ماں باپ کے متعلق پوچھ کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ایسا سوال مجھ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے پوچھا تو میں رات بھر سوچتی رہی کہ میرے ماں باپ کون تھے اور کیسے تھے۔ مجھے کچھ یاد آتا تھا اور ذہن کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ان کی یاد سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آج آپ نے ان کی یاد پھر تازہ کر دی ہے۔ میں جب محسوس ہی نہیں کرتی تھی کہ میرے ماں باپ ہوں گے تو میں خوش رہتی تھی۔ آپ سے پہلے آنے والے سوڈانی مسلمان نے میرے اندر ایسے جذبات بیدار کر دیے ہیں کہ میری خوشی پر اب اداسی کا آسیب سوار رہنے لگا ہے۔ تمہارا کوئی بھائی بھی تھا؟ عاشی نے کہا، کچھ بھی یاد نہیں۔ میں خون کے رشتوں کو سمجھتی ہی نہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ تمہیں نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ۔ آپ کو اگر نیند آ رہی ہو تو میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ باتیں کرتے رہیں۔ مجھے آپ جیسے آدمی اچھے لگتے ہیں۔ میں جس آدمی کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہوں اس سے مجھے نفرت سی ہو جاتی ہے۔ مجھے مسکرانا پڑتا ہے۔ وہ سوڈانی مسلمان جو آپ سے پہلے یہاں آیا تھا مجھے ساری عمر یاد رہے گا، جسے اس کمرے میں لایا گیا تھا۔ آپ دوسرے آدمی ہیں جن کی میں ہمیشہ قدر کروں گی۔ آپ نے میرے اندر روح اور جذبات کو بیدار کر دیا ہے۔ آپ مجھے شاید روح کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے مجھے جسم کی بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں آبرو باختہ لڑکی سمجھتا تھا لیکن تم عقل اور فراست کی باتیں کرتی ہو۔ میں حسین اور میٹھا زہر ہوں۔ پتھروں کو موم کرنے کی مجھے تربیت دی گئی ہے۔ میں کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں۔ جابر حکمران کی تلوار اپنے قدموں میں رکھوا سکتی ہوں
اور عالموں کے منہ پھیر سکتی ہوں، مگر اپنے آپ کو وہ موم سمجھنے لگی ہوں جو ذرا سی حرارت سے پگھل جاتی ہے، کسی پتھر کو نہیں پگھلا سکتی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، نیند کا خمار اور عمر و درویش کی باتیں عاشی پر غالب آتی جا رہی تھیں۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ پلنگ کی پائتی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہیں لڑک گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو پلنگ پر اور عمر و درویش کو فرش پر سوتے دیکھا۔ اس نے عمر و درویش کو جگایا نہیں اور اسے دیکھتی رہی۔ اس کے سینے پر ہلچل برپا ہو گئی۔ اس نے اپنے گالوں پر اپنے آنسوؤں کی نمی محسوس کی اور حیران ہوئی کہ اس کے جسم میں آنسو بھی ہیں۔ اس کے آنسو کبھی نہیں نکلے تھے۔ اس نے عمر و درویش کے پاس دوزانوں ہو کر اس کا ہاتھ اٹھایا اور آنکھوں سے لگایا۔ عمر و درویش کی آنکھ کھل گئی۔ عاشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ اس نے اسے یہ بھی نہ کہا کہ تمہیں فرش پر نہیں سونا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا جس سے عمر و درویش نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا اور عاشی کمرے سے نکل کر چلی گئی۔